افغان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز، القاعدہ اور داعش کی قیادت موجود ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ افغان طالبان پاکستان میں دراندازی کے لیے مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ فتنہ الخوارج اگر پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سینئر صحافیوں سے ملکی سلامتی کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ کہا خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتی۔ پاک افغان تجارت کی بندش کا مسئلہ ہماری سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا افغانیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، افغان طالبان رجیم سے مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے اچھے یا برے دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا دہشت گرد وہی ہے جو ہلاک ہو چکا ہے۔ 7 جہاز گرنے اور S-400 کی تباہی والا ٹریلر بھارت کے لیے ہارر فلم ہے۔ حالیہ جنگ میں بھارت کے 26 مقامات پر حملے ہوئے، S-400 کی بیٹریاں تباہ ہوئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ۔ کہا سندور میں شکست پر بار بار کے جھوٹے بھارتی بیانات عوامی غصہ کم کرنے کے لیے ہیں۔ بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری واضح ہو گئی۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کو ٹریلر قرار دینا خود فریبی کی عکاسی کرتا ہے۔ بیرونی عناصر پاکستان کی سیاست اور داخلی معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی، باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے دورے پر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ صدر نے قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ملک میں قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم ہے۔ ورکشاپ میں ارکان پارلیمنٹ، سینئر سول و فوجی افسران اور تعلیمی اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی شرکت۔ صدر مملکت نے گریجویٹس میں اسناد تقسیم کی۔ پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے حوالے سے پارٹی آفس میں تقریب۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوری، خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد شہید بھٹو نے قوم کو متحد رکھا اور حقیقی قومی قیادت فراہم کی۔ بروقت آئین نہ بننے سے غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوئیں اور ملک انتشار کا شکار ہوا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد بھٹو نے پہلے عبوری آئین اور پھر 1973 کا متفقہ آئین تشکیل دیا۔ 1973 کا آئین آج بھی پاکستان کی وفاقی ساخت کی بنیادی دستاویز ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ پنجاب حکومت کا 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نمٹانے کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے ماسٹر نفاذ پر اہم اجلاس۔ 2 دن میں 1005 کیسز نمٹانے کے پنجاب حکومت کے ریکارڈ کی رپورٹ پیش۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں خواتین کے زمین کے کیسز اولین ترجیح پر حل کیے جائیں گے۔ زمین کے کیس کا فیصلہ ہوتے ہی فوری قبضہ بھی ہوگا۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے۔ کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کے سفر کو باعزت اور پرسکون بنانے کے لیے 1362 بس شیلٹرز بنانے کا فیصلہ۔ 19 اضلاع میں جدید، پائیدار اور خوبصورت بس شیلٹرز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ بس شیلٹرز کے قیام کی ڈیڈ لائن طے۔ پرسکون اور باعزت سفر کی سہولت کے لیے بس شیلٹرز 45 سے 60 روز میں مکمل ہوں گے۔ وزیر داخلہ کا ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ۔ 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ضروری دستاویزات کی حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ممالک جانے والے مسافر ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بغیر تصدیق شدہ دستاویزات سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایجنٹ مافیا پیسوں کے لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی پورٹ فولیو سے متعلق اجلاس۔ بیاتی ریڈ لائن اور یلو لائن منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ کی چیف سیکرٹری کو تمام سکیمز کے لیے بروقت فنڈ ریلیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کا 1.018 ٹریلین روپے کا ریکارڈ ترقیاتی حجم ہے۔ ماحولیاتی تقویت والے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہماری ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرہ اسکولز اور اسپتالوں کی بحالی کام کو مزید تیز کرنے اور زرعی ویلیو چین مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ پی ٹی آئی والے اپنی لڑائی عدالتوں میں لڑیں، ملک دشمنوں سے مدد نہ مانگے۔ بانی پی ٹی آئی 2.5-3 سال کی جیل پر ملک دشمنوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تحریک انصاف گھر کی بات گھر میں رکھے، اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ بلاول بھٹو عوام کی سپورٹ سے اقتدار میں آئیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ اختلافات اپنی جگہ مگر امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ تنقید برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی برداشت کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ سپریم کورٹ نے طلاق سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شوہر کی جانب سے طلاق کا حق تفویض کرنے پر بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق بھی حاصل ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 90 دنوں تک مدت مکمل کیے بغیر طلاق مؤثر نہیں ہو سکتی۔ بیوی نے 90 روز کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی طلاق واپس لی تھی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی۔ اسلام آباد میں اسٹامپ پیپرز کی فیس قومی خزانے میں جمع نہ کرانے کا انکشاف۔ 29 کروڑ 70 لاکھ روپے کے جعلی اسٹامپ پیپر جاری کیے گئے۔ ایف آئی اے کا وفاقی ٹیکس محتسب کے دفتر پر چھاپا، ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ 71 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج، 20 گرفتار۔ ایف آئی اے کا ایف ٹی او آفس کے 10 سال کا فرانزک آڈٹ کرانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا دن۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی عوام نے دہائیوں تک المناک سانحات کا سامنا کیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا نے غازہ میں 70,000 افراد کی شہادت دیکھی۔ آبادیوں اور خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسرائیل کے جنگی جرائم اور منظم نسل کشی کا عالمی قوانین کے مطابق مواخذہ ہونا چاہیے۔ افغان شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند، افغان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا دینا بند کر دیے۔ پناہ کے لیے درخواستوں پر فیصلے بھی روکنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں امریکہ آئے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے تمام پناہ گزینوں کی درخواستوں پر فیصلے روک دیے۔ ہر درخواست دہندہ کی مکمل جانچ اور اسکریننگ کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کے فائرنگ سے خاتون نیشنل گارڈ ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا تھا۔ امریکہ فائرنگ کے واقعے کی بنیاد پر پناہ گزینوں کا داخلہ نہ روکے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیز کی اپیل، کہا کہ پناہ گزینوں کو قانونی طریقہ کار کے تحت امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا میں پریس بریفنگ میں کہا کہ پناہ گزین بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ کے حقدار ہیں، انہیں مناسب قانونی عمل فراہم کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے ہجرت کو روکیں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے عالمی مقابلہ حسن قرات جیتنے والوں کا اعلان۔ ملیشیا کے قاری ایمن رمضان نے عالمی قرات مقابلہ جیت لیا۔ ایران کے قاری عدنان مومن کی دوسری پوزیشن، پاکستان کے قاری عبدالرشید مقابلہ قرات میں تیسرے رہے۔ سری لنکن ہیڈ کوچ سنت جے سوریا کا میچ اور دورہ پاکستان کی فیس سری لنکا کے سیلاب متاثرین کو دینے کا اعلان۔ جے سوریا نے کہا کہ سیلابی صورتحال پر تمام کھلاڑی اور سپورٹنگ سٹاف غمگین ہے۔
यूरोपीय कंपनी एयरबस का 6000 तैयारों में सॉफ्टवेयर की तब्दीली का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारों में सॉफ्टवेयर तब्दीली का अमल परवाजों में खलल पैदा करेगा। शदीद शमसी शुआएं फ्लाइट कंट्रोल के अहम डेटा को खराब कर सकती हैं। कुछ तैयारों में हार्डवेयर तब्दीली भी जरूरी होगी। एयरबस के तैयारे हफ्तों सर्विस से बाहर रह सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के गैर कानूनी दस्तखत से मंजूर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का लदम करार दे दिए। दावा किया कि बाइडन की 92% सरकारी दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि इन अहकामात की मंजूरी में जो बाइडन शामिल नहीं थे। अब अगर बाइडन इससे इनकार करते हैं तो उन पर झूठ बोलने का मुकदमा भी चल सकता है। हिजबुल्लाह का इजराइल से सीनियर कमांडर तब्तबाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने कहा कि इजरायली जारहियत का जवाब देंगे और वक्त का तयन खुद करेंगे। फौजी कमांडर और उनके 4 साथियों की शहादत के बाद इजराइल को जवाब देने का हक हासिल है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के आला कमांडर तब्तबाई शहीद हुए थे। जनूब मशरकी एशिया में तबाहकुन सैलाबों से हलाकतों की तादाद 321 तक पहुंच गई। श्रीलंका में समंदरी तूफान से 123 अफराद हलाक। इंडोनेशिया के इलाके सुमाट्रा में हलाकतों की तादाद 174 तक पहुंच गई। थाईलैंड के जनूबी सूबों में 145 अफराद हलाक, 35 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। जकार्ता में फंसे हुए लोगों को निकालने, बिजली और मवासिलात बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। जापान में सैकड़ों अफराद का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म सनाए तकाची से ताइवान से मुतालिक मुतनाज़ा बयान वापस लेने और इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जंग की मुखालफत में नारे लगाए। जापानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा था चीन की जानिब से ताइवान पर मुमकिना ताकत के इस्तेमाल को जापान की सलामती के लिए संगीन खतरा समझा जा सकता है। सनाए तकाची का अपना बयान वापस लेने से इनकार।